ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے یہ میں نے ایک واقعہ جو ہے وہ رکھا ہے، وجوہات کیا ہیں، روٹ کازز کیا ہیں اتنی زیادہ انٹالرنس؟ جی بالکل، آج کل سوسائٹی میں کچھ انٹالرنس بڑھ گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ فرسٹریشن ہے، یعنی کہ ذہنی و نفسیاتی طور پہ جب لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد سٹریس کی جو نیکسٹ فارم ہے وہ فرسٹریشن ہے۔ اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں جیسے اس واقعہ کی بات کریں تو ایک چھوٹی سی بات، چیئر پہ یہ سارا معاملات شروع ہوئے، جیسے ہمیں میڈیا سے رپورٹس مل رہی ہیں کہ کچھ چیئر کا معاملہ تھا، اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں ہی فیملی بظاہر اپیرنٹلی ایجوکیٹڈ اور ذی شعور لگتی ہیں۔ اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اتنی سی بات پہ، چیئر پہ یا کسی چھوٹی موٹی تلخ کلامی پہ جھگڑا کرنا کیا مناسب ہے یا اچھی بات ہے، چلیں اچھی بات ذرا موریلٹی کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں، کیا یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے یا نقصان دہ ہے، تو یقینی طور پہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی، ایک طرح کا جھگڑے کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی اس میں یہ بات ہے کہ سمجھتے ہوئے، جان بوجھتے ہوئے اپنے بیہیویئر پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی کہ ذی شعور لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز نکلیں گے، لیکن پھر بھی کنٹرول اپنے بیہیویئر پہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ ہے فرسٹریشن۔ جب عام طور پہ ہمیں فرسٹریشن یا سٹریس ہوتی ہے تو اس کا ہمارے کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتی، کوئی زکام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارے بیہیویئر پہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے سوچتے ہیں، پرسیو کیسے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ میں ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جو سوچ کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اگین پتا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، ریکلیسنس بھی نہیں اتنی ہوتی، پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، پھر بھی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ فرسٹریشن کی وجہ سے انسانوں میں آج کل سوچ کے کچھ محور بدل گئے ہیں، اور کچھ ان کو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایگو کا مسئلہ بنانا اور پھر اپنے آپے سے باہر ہو جانا۔ اچھا، اب اگر بات کریں کہ جو اتنی فرسٹریشن عام طور پہ بڑھ گئی ہے یا اس کی سٹریس ہے، وجوہات اس کیا کی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا نا، ایک چیز یاد رکھنی ہم نے کہ جو سٹریس فرسٹریشن ہے، obviously آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سٹریس فرسٹریشن اس میں انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کیوں کنٹرول نہیں کرتے، الٹی کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ایک موریلٹی، ایک بہرحال ایک پرسنالٹی گرومنگ اور مورل ڈیولپمنٹ کے بھی ایشوز تو بہرحال ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک عام طور پہ آج کل کیا لوگوں کو فرسٹریشن ہے، خاص طور پہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کیا فرسٹریشن ہے؟ کوئی فیملی کی فرسٹریشن ہے، کوئی آپس میں میاں بیوی کے کوئی جھگڑے ہیں، بالکل، اور یہ تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، ساس بہو میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا، اس کے علاوہ اور کچھ بیہیویئر کے مسئلے، کچھ ٹیمپرامنٹ کے مسئلے، عام طور پہ زیادہ تر خواتین کو یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اگر مردوں کی بات کریں تو مرد جو ہیں وہ بچانے کی بجائے، لڑائی کو چھڑوانے کی بجائے وہ خود اس میں کود پڑے۔ اب مردوں میں اپنی فرسٹریشن ہے، بہرحال گھر کے مسئلے تو ایکولی مردوں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اگر فیملی میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز ہیں یا پریشر ہے ہمارے اوپر، کمپیٹ کرنے کا پریشر ہے مردوں کے اوپر خاص طور پہ، لیکن یہاں پہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک متوسط طبقے کی یہ لوگ تھے، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ شاید کوئی بہت بڑے کوئی فائنینشیل ایشوز، کوئی اسٹریسز وغیرہ ہوں گی، شاید اگر وہ فرسٹریشنز نہ بھی ہوں تو آج بہت اچھے ریسٹورینٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ڈنر کر رہے تھے، دے آر فرام ایلیٹ کلاس۔ آ رہی ہے نا مین چیز جو آ رہی ہے، دیکھیں اگین ویلیو سسٹم ہمارا بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسٹرن اور ویسٹرن ویلیوز میں آج کل کے جو ٹپیکل انسان ہے ہمارے معاشرے کا وہ پھنس کے رہ گیا۔ آدھی ویلیوز ہم نے ایسٹرن اڈاپٹ کی ہیں اور آدھی ہماری ویسٹرن ویلیوز ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کون سی ویلیوز کو چھوڑیں، کون سی کو اڈاپٹ کریں۔ اب یہ جو آپس میں ویلیوز کا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں، اس میں عام انسان کا عام طور پہ اپنے ساتھ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ سیٹسفیکشن ہے، نہ کہیں انسان مطمئن ہو رہا ہے، بالکل
دوائیاں اچھی آ گئیں, سائنس نے ترقی کر لی, میڈیا بھی ترقی کر لی, ہمارا یعنی کہ اوور آل لائف سٹائل امپروو ہوا, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوئی کہ انسان اندر سے ہالو اور شیلو ہو گیا, ویلیوز ہی نہیں بن پا رہی. اچھا, اب ویلیوز ضروری کیوں ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ میں ایک بڑی لوگوں کے لیے مسکنسیپشن دور کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویلیو سسٹم کا کیا فائدہ, بس جی جو بھی کرنا ہے مار دھاڑ کرو, جیسے بھی کرنا ہے جی اچھے کام کرو, برے کام کرو, جی پیسے کما لو, آگے بڑھ جاؤ. یہ بالکل غلط چیز ہے. ایسا کر کے آپ وقتی طور پہ آگے تو بڑھ جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کل ریکارڈ ذہنی و نفسیاتی مسئلے بڑھ رہے ہیں. ایسا آگے بڑھنے سے کیا آپ فائدہ لیں گے جب آپ کی ویلیو سسٹم خراب ہے اور اینڈ پہ آپ نے ڈپریشن کرا لیا, آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں جی کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, فیملی میں ٹھیک چل رہا ہے, پیسے بھی کما لیے, لیکن ویلیو سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جی نیند نہیں آ رہی, ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, اتنی دوائیاں کھا رہے ہیں. تو جب ہم لائف کی اوور آل کوالٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی شخص کی اچھی لائف ہے یا کوئی شخص کی لائف کی کتنی اچھی لائف گزارا ہے, اس میں صرف کریئر میں, بزنس میں سکسیس کے ساتھ ساتھ انسان کتنا مطمئن ہے, کتنا خوش ہے, اس کے ریلیشن شپ کتنے اچھے ہیں, وہ ذہنی طور پہ کتنا مضبوط ہے, کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو, جو ریسٹورنٹ والی بات ہے, اس کو برداشت کر کے مسکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے, کیا اچھے طریقے سے اس کا ذہن اس وقت اتنا کام کر رہا ہے کہ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو, چھوٹے سے مسئلے کو ریزالو کر لے, یا پھر چھوٹی سی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا, بغیر وجہ کے ایگو کا مسئلہ بنا لینا. اور یہ صرف ایگو کا بھی تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور انٹالرنس جیسے آپ نے بات کی کہ پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ڈپریشن ہو گیا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, تمام معاملات وجہ سے ہیں. ہمارے رشتوں میں, ہمارے آپس کا جو کولیگز کے ساتھ بیہیویئر ہے, یا جو بھی جہاں جس انوائرمنٹ میں بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں, اس انوائرمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ورکنگ پلیس پر نو میٹر واٹ, لیکن ہمارے ہاں یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے, اور گھٹ گھٹ کے ہمارے اندر پھر اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ اس حد جو ہے اس سے اثر انداز ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں بالکل اس میں انسان کا اپنا بہت عمل ہوتا ہے, انسان کا اپنا عمل دخل اس چیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو اپنی سرگزشت اب اپنی قلم سے لکھ, خالی رکھی ہیں خامہ حق نے تیری جبیں. تو بات یہ ہے جی کہ جب بھی ہم نے کوئی الٹا کام کرنا ہے یا سیدھا کام کرنا ہے, لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا بڑے افہام و تفہیم سے مسئلے حل کرنے ہیں, چاہے آپ کو جتنی بھی فرسٹریشن ہے, سٹریس ہے, حالات جتنے بھی خراب ہیں, لیکن بہرحال آپ کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں. انسان کے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک اچھا راستہ ہے جیسے کہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, ایک برا راستہ کہ جس پہ لڑ جھگڑ پڑے. اب ہر ایک راستے پہ چلنے کے اپنے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جیسے اچھی خاصی فیملیز لگ رہی ہیں, پڑھی لکھی, ایجوکیٹڈ, لیکن ایف آئی آر کروا کے ایک دوسرے پہ بیٹھ گئے. ایک سمپل سی بات ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور عدم برداشت کی بنیاد پہ, یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہرحال پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ زندگی میں کس شخص کو مسئلے نہیں ہیں. ہر شخص, ہر ایک روح پیاسی ہے, ہر دل سوالی ہے. کوئی دنیا کا آج کل میں تو اپنے کلینک پہ یا کسی کانفرنس میں, سیمینار میں انٹرنیشنلی بھی پریکٹس کر رہا ہوں, میں نے تو آج تک کسی کلچر کا کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی زندگی میں ساری چیزیں بالکل 100 آؤٹ آف 100 ہوں. کون ہے دنیا میں جس کو سب کچھ ملا؟ مجھ کو سب کچھ ملا, بس ملا ایک تو نہیں. تو اگر کسی کو سب کچھ بھی مل جائے تو بھی کمی رہ جاتی ہے, لائف میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. اب اس چیز کو ہم عذر نہیں بنا سکتے اپنے برے بیہیویئر کا. اگین انٹالرنس ہے, عدم برداشت ہے, وجہ اس کی سٹریس, فرسٹریشن اور پرسنالٹی کے فلاز ہی ہیں. لیکن کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور پھر ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ ہر ایک راستے پہ چلنے کے اپنی ایک منزل ہوتی ہے, ایک کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی راستہ لیتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا کورس ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی, آپ کے تعلقات کیسے رہیں گے, آپ کی زندگی میں سکسیس کیسی رہے گی, اوور آل آپ کی لائف کیسی رہے گی. تو یہ آپ نے راستے کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اب وہ عدم برداشت سے الٹا راستہ اڈاپٹ کر لے یا پھر افہام و تفہیم سے مسئلہ سالو کر لے. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ
اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ایشو ہے اس کے اگر ہم اچھی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے بات چیت کر لیں تو مسئلہ آگے بڑھے ہی نہیں. اگر کسی سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا, جیسے یہ معاملہ سامنے آیا, تو آپ گڈ کمیونیکیشن بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. آپ بہترین الفاظ میں بھی اپنی فرسٹریشن نکال سکتے ہیں. اٹس اونلی ڈیپینڈس کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسا کر رہے ہیں, آپ کا جو لہجہ ہے اس میں کتنی نرمی ہے. آپ نرم لہجے کے ساتھ بھی جو اپنا آپ کا جو میسج ہے, جو بات ہے, وہ آپ کنوے کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے ہمارے ہاں اسکلز نہیں ہے, کمیونیکیشن اسکلز. ایک چیز دیکھیں, ہمارے ہاں تو obviously جیسے آپ نے کہا کچھ لوگوں میں کمیونیکیشن سکل کا کچھ کمی تو ہے, لیک تو ہم کرتے ہیں, لیکن نا ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس زبان ہے کہنے کے لیے. مختلف زبانیں, ایک انسان عام طور پہ ایک سے زیادہ زبانیں اس کو آتی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ غلط فہمیاں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں زبان کے باوجود. وہ جو آپ نے کمیونیکیشن سکلز کی بات کی نا, جانوروں میں اس طرح سے زبان نہیں ہوتی, اتنی ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ زبان اور مینرز نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جانوروں میں اتنی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جتنی انسانوں میں ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ لینگویج انسان بولتے ہیں اور سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ان میں ہوتی ہے. اب جہاں تک کمیونیکیشن سکل کا تعلق ہے تو دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ اگر کسی ریسٹورنٹ کی بات ہے, کسی سوشل گیدرنگ کی بات ہے, فیملی میٹرز کی بات ہے, آپ کے تعلقات, بزنس یا کسی بھی طرح کی بات ہے, تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نارمل طریقے سے بات کہہ دینے سے آدھے مسئلے آپ کے ویسے ہی سالو ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو بات کریں گے نہیں, دل میں بوجھ رکھ لیں گے کہ اور اس کے پھر الٹے اس کی امپلیکیشنز ہوں گے, یا پھر کیا کریں گے, بات کریں گے تو اگریسو انداز میں کریں گے, جیسے آپ نے ٹون بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, ہو گیا یا آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے, جس سے پھر مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو کمیونیکیشن سکل کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشوز ہو, یا جب بھی آپ نے بات کرنی ہو, آسان سیدھی اور دھیمی زبان میں صرف اپنی بات کہہ دیا کریں. آپ دیکھیں کہ دل میں بات رکھنے سے مسئلے ہوتے ہیں, جھگڑنے سے مسئلے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, بات کروں کس سے کروں اور کیا کروں, نہ کروں تو دل جلتا ہے, کروں تو لوگ پاگل کہتے ہیں. تو بات یہ ہے جی کہ آپ نہ دل میں رکھیں, نہ لوگوں سے لڑے جھگڑیں, آسان زبان میں اپنی بات کہہ لیا کریں. جھگڑوں سے بچ جائیں گے, غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے, اور اس کے پھر پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں ہمارے ریلیشن شپ سے. کتنی سی نارمل سی بات ہے, کتنا اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے اس کو سمجھنا کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی گلا شکوا یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, جیسے یہ ریسٹورنٹ کی بات کر لیں, آپ نارمل وے میں بتا دیں ان کو کہ مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے, مجھے لیٹ سے اسی کی بات کر لیتے ہیں, مجھے یہ چیئر چاہیے, کیا میں جی چیئر لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. اچھا اس ایگزیکٹلی یہ مجھے ضرورت ہے, یہ لے سکتی ہوں یا نہیں, کوئی بھی میٹر ہے لائف کا, تو اس کو بہت بہتر طریقے سے آپ اگر اچھے طریقے سے مخاطب ہو کر کسی سے ریکویسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی, اگر کسی کا دل نہیں بھی کر رہا ہوگا نا, تو موسٹلی لوگ اسی اس پہ ہی دے دیتے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اسمائل اور نرم لہجہ جو ہے, جو اسمائل ہے, مسکراہٹ اور نرم لہجہ جو ہے, یہ تو بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگوں کو صرف مسکرا کے نرم دھیمے لہجے میں ایک دفعہ ریکویسٹ کر لیں, شاید کوئی شخص اتنا فرسٹریٹڈ ہوگا کہ یا آپ کو اس اتنا گرج ہوگا کہ وہ آگے سے آپ کی بات کو نہیں مانے گا. لیکن جب ہم ایک پرسنیبل, ہماری اگر پرسنالٹی ہوتی ہے, یعنی کہ ہم لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے کے روادار ہوتے ہیں, تو بالکل آپ دیکھیں کہ نہ صرف باتوں کی بات ہے, آپ کا اورا اور وائب بھی اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اچھے خاصے جھگڑے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. آج کل دنیا میں جتنی بھی آپ دیکھیں جنگیں ہو گئی, جتنے بھی لوگوں کی کلنگز ہوگی, بعد میں دیکھا یہ گیا کہ ٹیبل ٹاک پہ ہی دھیمے لہجوں میں اور سمائلنگ فیس سے ہی سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. کبھی لڑ جھگڑ کے اس دنیا میں چاہے عالمی لیول کا مسئلہ ہو یا چھوٹا سا دو لوگوں کے درمیان مسئلہ ہو, یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی لڑ جھگڑ کے بھی مسئلے ختم ہوئے, کوئی مسئلہ بڑھتا ہے, ہمیشہ مسئلے بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے ایک سوشل انٹالرنس کی بات کر لی, ریلیجیس انٹالرنس بھی بہت ہے, اور ایسے ہم نے بہت سے واقعات بھی دیکھے ہیں. اچھرے کا جو واقعہ تھا وہ بھی ہمارے
ہمارے سامنے ہے. ہم لوگ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور ریلیجیسلی جو ہماری انٹالرنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. حالانکہ معاملات تو یہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کسی نے کوئی توہین کی ہے کسی بھی مذہب کی, کسی بھی جو ہے مقدس جگہ کی, شخصیت کی, تو اس میں ہماری جو انٹالرنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس ملک میں بہت بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس پہ عدم برداشت کی وجہ سے ریلیجیسلی لوگوں کی جان لے لی گئی ہے. آیا کہ اگر کوئی جو ہے مجرم ہے بھی, کوئی ملزم ہے بھی, تو اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن نہیں کی جاتی, ڈائریکٹ جو ہے موب جو ہے اس کو آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے, اس کی جان لے لیتا ہے. اس پہ ذرا اپنی جو ہے بتائیے گا کہ کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ ایک جان جس کا ہمیں آدھے لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی بات میں آ جاتے ہیں کہ یار اس نے توہین کی ہے, اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی, آج یہ تو ہم پہ لاگو ہو گیا کہ ہم نے اس کی جان لے لینی ہے. پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس سے پوچھیں, بات کریں. عدالتیں ہیں ہمارے پاس, تو ہم خود کیوں اس بھاگ دوڑ میں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اس میں نا دو تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل قسم کا یعنی کہ ایک میڈیکل ایشو انوالو ہے. میں پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں, پھر میں آپ کے ڈائریکٹ کوسچن پہ آتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز, کوئی بھی شخص جو کہ اگر توہین کرتا ہے تو زیادہ تر معاملات میں آپ دیکھیں کہ وہ کسی نہ کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اب ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک شخص اس کے کوئی بھی کچھ بھی ویوز ہیں, جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر وہ توہین کرے گا تو اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ کیوں توہین کرے گا؟ کوئی بھی ذی شعور شخص ٹرین کے آگے کیوں کھڑا ہونا چاہے گا؟ کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہ چھلانگ کیوں مارے گا لیٹ سے 3rd فلور سے یا 4th فلور سے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہنی و نفسیاتی امراض پوشیدہ ہوتے ہیں. اس میں یہ ساری دنیا میں ہے, اور ایون کہ اب تو پاکستان میں خاص طور پہ پروونس آف سندھ نے اس میں کافی لیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس پہ کوئی بھی بلاسفیمی کا مسئلہ اس پہ الزام لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جائے کہ کیا یہ شخص ذہنی طور پہ ٹھیک بھی تھا, نہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک چیز سمجھیں, اگین وہی بات ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اتنا رسک کیوں لے گا؟ کوئی بھی اس کے ویوز ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا بڑا ڈپلومیٹک ہو کے بات کرتے ہیں, تو اتنی بڑی بات پہ کوئی شخص ڈائریکٹلی آ کے کیوں کسی کے سامنے کہے گا؟ وہ ہمیشہ اس قدر رسک لینا, اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہونا کہ کوئی ایسی بات وغیرہ اس کا کر دینا, زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ وہ ذہنی و نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک پورا ایک میکنزم ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جاتی ہے. عام طور پہ جو OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے مریض ہیں یا اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں, عام طور پہ ان سے ایسی حرکات و سکنات جو ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہیں. ایک تو اس میں یہ معاملہ ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی, بالکل وہ میڈیکل سے ہٹ کے ایک سوشل مسئلہ ہے کہ جیسے موب وائلیشن کر دیتا ہے سنے سمجھے بغیر کہ اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ بالکل ہمارے سارے انسانوں میں ایک نا سجسٹیبلٹی پائی جاتی ہے کہ ہم چیزوں کی عام طور پہ تحقیق کیے بغیر, اس کو سوچے سمجھے بغیر, زیادہ تر لوگوں میں ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ کہنے کہلانے پہ ہم لوگ چل پڑتے ہیں. یہ ایک ٹینڈنسی ہے جس کی وجہ سے وائلنس ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری چیز میں یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بھی شخص ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, جو بلاسفیمی بالکل ایک بہت بڑا گناہ ہے, قانون میں بھی جرم ہے. ہر شخص کو اگر کسی سے یہ سرزد ہوا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز سمجھیں, یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں جو عام طور پہ کسی سے بھی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا تو یقینی طور پہ ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, ان کو سزا دینے کے لیے. اور اس میں یہ امپورٹنٹ چیز, ہم جب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, جب ایک میکنزم سے کوئی بھی شخص گزرتا ہے تبھی پتہ چلے گا نا کہ اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر سنی سنائی باتوں پہ تو آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں تو اس سے پھر ظاہری بات ہے انوسینٹ بھی بہت سارے. بالکل علی ازمر صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہے اور بہت سارے جو اور بھی ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق جتنے بھی عام طور پہ یہ زیادہ تر یہ جو ایکیوزیشنز ہوتے ہیں, ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں بلاسفیمی کے, زیادہ تر معاملات میں ان میں حقیقت نہیں ہوتی. اور ہمارے یہ بھی سامنے آیا ہے جو واقعہ ہوا تھا اچٹا والا, ہم لوگوں کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم جہاں بھی عربک میں کوئی
کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہوگا تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی ہمارے لیے کوئی ریلیجیس جو ہے ورڈز ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی چیز ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش تو کریں. مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ یہ کیونکہ وہ میں نے بھی وہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہی ہیں اس میں میڈیا میں میں نے ہی دیکھا، آپ کے چینل پہ ہی دیکھا تھا، تو اس میں بیسیکلی بالکل وہ ایک انہوں نے کچھ شرٹ پہنی تھی جس میں کچھ عربک کے ورڈز لکھے تھے. اب لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور اگین مس انٹرپریٹ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ تصدیق کرنا مناسب نہیں سمجھی. وہ ایک شخص نے بس وہ ایک لوگوں کو بلا لیا اور دوسرے سارے لوگوں نے اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ جوائن کر لیا وداؤٹ ویریفیکیشن. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دیکھیں اس عورت کا اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو گیا. بعد میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے معافی مانگی، لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتا چلا کہ اس نے کوئی توہین نہیں کی. وہ جو شرٹ کا ایک ڈیزائن تھا اس پہ سمپل عربک لکھی ہوئی تھی، وہ کسی بھی قسم کی توہین کے زمرے میں نہیں آتا. اور بائی دا وے جو شرٹ پہ ڈیزائن تھا ان عربکس کے ورڈز کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا، وہ سمپلی ایک ڈیزائن تھا. اب جب تھوڑا سا لوگوں نے تصدیق نہیں کی، اچھا اس نے پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو بلاسفیمی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی معاشرے کے جو رویے اس طرح کے ہو گئے کہ اس عورت کو معافی مانگنی پڑی اس معاشرے میں رہنے کے لیے. وہ ٹراما اس کو ساری زندگی بھولنے والا. ظاہری بات ہے جی، آپ کسی کی اگر لائف تھریٹننگ سچویشن آ جاتی ہے، یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. اگر کسی کو ویسے ہی کوئی انسان کو کوئی قدرتی آفت، کوئی زلزلہ، کوئی انسان اور غلطی نہ ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں لائف تھریٹننگ سچویشن آ جاتی ہے، جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی ابھی لائف کو جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو یقینی سی بات ہے اس میں انسان کا ٹراما اور پھر ٹراما کے بعد باقاعدہ طور پہ بیمار ہو جانا، اس کو ہم بیماری کہتے ہیں PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ عام طور پہ پھر اس کو ٹھیک کرتے کرتے عام طور پہ ڈاکٹر کو کچھ 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں صرف اس ٹراما کو، چاہے اس میں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے ہمارے مذہب نے تو ہمیں اس چیز کی ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی بات ہے، پہلے اس کی تصدیق کرنی ہے، پھر اس کو جو ہے آگے پھیلانا ہے. اور ہم اگر اپنے مذہب کی خاطر آگے بڑھ رہے ہیں فَبِأَيِّ إِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین برحق ہے. آپ دیکھیں کہ ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تو ہمیں درس ہی ٹالرنس کا دیتی ہے کہ عدم برداشت کے منافی ہمیں سبق ملتا ہے. اس سے زیادہ عظمت اور برداشت کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا تو کرنا. امت المومنات میں ایک زوجہ نے کہا کہ شہد جب آپ کھاتے ہیں تو مجھے اس سے اعتراض ہے. اور دیکھیں کیا شخصیت ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس کا لیول ہے، کیا ایک خاوند کے رول میں آپ دیکھیں کہ کیا ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے شہد ہی کھانا چھوڑ دیا کہ میری بیوی کو اس پہ اعتراض ہے. جس پہ پھر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر ممنوع کرنے کے لیے. یہ ایک قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ، اور بائی دا وے یہاں پہ ہر اس خاوند کے لیے ایک سبق ہے برداشت کرنے کا جو کہتا ہے جی کہ ہماری بیوی ہمیں تنگ کرتی ہے. کہ دیکھیں اس قدر عظمت، ویسے تو ان کی عظمت کو کیا ہی کہوں میں، ان کی عظمت کے بارے میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ان کی عظمت کو بیان کرتے کرتے. جنہوں خود خدا نے قرآن میں جس کی عظمت بیان کی وہ اس کی عظمت تو کسی لینگویج میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے خاوند کے رول میں کیا کر کے بتا دیا. آج یہ جو عورتیں سوری ٹو سے جو خلا لینے کو پھر رہی ہیں، میں اس کے بالکل طلاق کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن ٹالرنس لیول آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. تو آپ نبی کی ذرا سیرت تو دیکھیں کہ شہد کھانا بند کر دیا کہ میری بیوی کو اعتراض ہے. اس کے علاوہ بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نبوت کی ذمہ داری تھی، لیکن پھر بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج کل کا جو ہمارا خاوند ہے وہ کیا کہتا ہے جی اچھا میں باہر سے کما کے لایا ہوں، یہ بچے بھی تمہاری ذمہ داری ہیں، مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرو. کس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ جی اس نے مجھے کہا تھا جا کے دہی لے کے آؤ. اور دوسرا یہ کہ اصل میں بات بھی یہی ہے کہ خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے. تو یہ بھی بہت زیادہ اسی وجہ سے بہت زیادہ
زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں یا ہمارے جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں زیادہ یہی وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز ہم یاد رکھنی چاہیے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. آپ کی جو فیملی ہے، جس کو ہم فیملی کا کانسیپٹ کہتے ہیں اوور آل پوری دنیا میں اور اسلام میں بھی، وہ ہے آپ کی میاں بیوی اور بچے. یہ ایک آپ کی کلوز فیملی ہے. اب فیملی کا سب سے جو امپورٹنٹ جو فرد ہے وہ آپ کا پارٹنر ہے، یعنی کہ ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے باقی رشتوں کو چھوڑ دیں، باقی رشتے بھی آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں. ماں باپ آپ کو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کا جو حقوق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کی اتنی عظمت ہے. اس کے علاوہ بہن بھائی، آپ کے بچے، ہر ایک کے حقوق ہیں، ان کا ایک تقدس ہے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. زندگی میں آئے تم چاہتوں کے رستے، کاش یہ رستے صنم کٹ جائیں ہنستے ہنستے. تو اگر تو آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے اور چلنے کے لیے تیار ہے، آپ یقین کریں کہ یہ زندگی جو ہے یہ اس سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. چاہے آپ کو زندگی کے کتنے بھی بڑے مسئلے ہیں، جب پارٹنر آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے، جب آپ کا پارٹنر خاص طور پہ وائف یا ہسبینڈ کہہ دیتی ہے کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں کو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہے. لیکن جب ہسبینڈ وائف میں آپس میں کلیش ہے، باہر آپ جتنے مرضی فیمس ہیں، جتنے مرضی آپ نے پیسے کمائے ہیں، جتنے مرضی آپ سکسیسفل ہیں، اگر آپ کے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں تو زندگی کی کوئی کوالٹی نہیں رہ جاتی. یہ میں ایک اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلینک پہ بھی آتے ہیں، جن کو بعد میں جھگڑوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوا اور اس کے بعد ان کا کوئی حل نہیں بچا. یہ چیز آپ یاد رکھیں. آج کل ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے، خلا لینے والے بہت زیادہ ہے. میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. اگر آپ کے معاملات نہیں بن پا رہے تو بالکل قانون بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، آپ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت نہ کرنا، اپنے راستے جدا کر لینا، ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا. بائی دا وے سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت میں یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے مجھے تو بہت اچھی ساری ملتی تھی بھی، تم کیا ہو. بالکل یہی ورڈز بیویاں بتاتی ہیں، اور پھر بیویاں بھی ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ مجھے تو بڑے سارے اچھے اویلیبل تھے، تم کیا ہو، میں تو شادی کر کے پھنس گئی ہوں. اب دیکھیں یہ چیز غلط ہے. دور کے ڈولی سہانے ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ رہے نہیں ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا جب پھر ہم ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم ٹائم گزر جاتا ہے پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسی تھی. جب ہمیں دنیا کی اصلیت پتا چلتی ہے لیکن پھر اب کچھ ہو نہیں نہ سک رہا ہوتا، ٹائم بہت گزر گیا ہوتا ہے اور اب آپ نے فیصلہ کر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے جھگڑے ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کا پارٹنر اس دنیا میں آپ کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ آپ کا پارٹنر ہونا چاہیے. آپ کے لیے جو آپ کے ڈیسیجنز ہیں، جو آپ کا رکھ رکھاؤ ہے، وہ آپ کے پارٹنر کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اگر آپ کا پارٹنر کو کسی چیز سے مسئلہ ہے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ریسیپروسٹی ہونی چاہیے کہ میاں بھی بیوی کی بات مانے اور بیوی بھی میاں کی بات مانے، اپنے آپ کو بیہیویئرز کو تھوڑا چینج کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، چلے کچھ لوگ اس کو نہ کہتے ہیں نہیں جی کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیوں کرنا چاہیے، اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی و نفسیاتی صحت دونوں کی تباہ ہو جاتی ہے. ریلیشن شپ تو خراب ہو گیا. اس کے بعد جو ڈپریشن انگزائٹی ہوتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کو فیسز دیتے ہیں، اور پھر بھی آپ اچھا کام میں پھر دل نہیں لگتا، نہ بزنس میں دل لگا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. ایفیکٹی جو ہے الٹیمیٹ جو سفرر ہے وہ پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں. کیونکہ obviously مشکل تو ہے اگر سنگل پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے آج کل بچوں کو بیہیویئر کے ایشو ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ان معاملات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے
کہ ہسبینڈ نے وائف کو اور وائف نے ہسبینڈ کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ریلیشن شپ کو عام طور پہ سوری ٹو سے ہم لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا, میچور اپروچ نہیں ہے. اچھا اس میں نا غلطی دونوں سائڈ کی ہے. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ایک شخص تھوڑے سا اممیچورٹی کا بھی مظاہرہ کرے تو رشتہ بچ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی الو ہے گلستان کو برباد کرنے کو, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. جہاں دونوں ہی لوگ تھوڑی سی اممیچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں بند کمرے میں آپس میں طے کریں. بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ادھر سے باتیں لینی ہیں کہ ماما سے پوچھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جو مرد حضرات ہیں بھری محفل میں خواتین کو اپنی جو وائفز ہیں مسز ہیں ان کو انسلٹ کر دیتے ہیں, یا خواتین جو ہیں وہ اس طرح کا کچھ بیہیویئر کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آبویسلی ایک انسان کی رسپیکٹ ہے. اگر آپ کا پارٹنر ہے تو اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ نو میٹر واٹ آپ جو بھی معاملات آپ کے ہیں آپ ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ تو دیں. اور گیدرنگز میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی, یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ دیکھیں عام طور پہ جی میاں بیوی نا لو میرجز کا آج کل بڑا کانسیپٹ ہے. لو بھی ہو گیا, کسی کا لو کا مطلب کچھ ہے, کسی کا مطلب کچھ ہے. تو یہ جو لو وغیرہ نا یہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جیسے ہی وائف دروازے سے اندر آتی ہے لو کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے. اور یہ انسان کی نیچر بھی ہے کہ کچھ دیر بعد ہم نے تھوڑا سا کیجول بھی ہو جاتے ہیں, انسان کی نیچر. لیکن جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی, دیکھیں رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے پارٹنر کو ریسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. بالکل. اگر میں اپنے پارٹنر کا ریسپیکٹ نہیں کر سکتا تو وہ میرا پارٹنر نہیں ہے. پارٹنر کو اپنے پارٹنر کی ریسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور پھر ایک دوسرے کی نا ریسپیکٹ ارن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ریسپیکٹ ارن کرنے سے کیا مراد ہے, دیکھیں آپ ہر چیز کروا سکتے ہیں. عام طور پہ جو لو کی مختلف قسمیں آج کل چل رہی ہیں, جو نوجوانوں کے ایسے لو فیور آج کل ہوتا جا رہا ہے, تو لو بھی مختلف چیزوں سے امپریس ہو کے اٹریکٹ ہو کے ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیزیں بعد میں ختم ہو جاتی ہیں. عزت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ارن کرنی پڑتی ہے, عزت کمانی پڑتی ہے. کوئی بندہ آپ کی ویسے عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ عزت کمائے, وائف اپنے ہسبینڈ کی عزت کمائے اور عزت کیا کریں. یہ ریلیشن شپ کا بنیادی ستون ہے, بنیاد ہے یہ ریلیشن شپ. بالکل.